اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کارکردگی سے جانچنا چھوڑ دیں. یعنی جب آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں تو جو آپ نے کام کیے اور تکمیل نہیں ہوئے اور آپ کی کارکردگی اچھی نہیں رہی، کارکردگی اچھی نہیں رہی سے اپنی ویلیو کو اخذ مت کیجیے. یاد رکھیے جب آپ کام کرتے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر وقت لگانا پڑتا ہے، وہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لیتا ہے، وہ نتیجے دینے میں بھی وقت لیتا ہے، محنت لیتا ہے. ابھی وہ نتیجہ نکلا نہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ تو نہیں ہوگا اور میں کیونکہ یہ نہیں کر پایا، اس کے لحاظ سے جب آپ اپنے آپ کو سوچنے لگیں گے تو آپ ڈی ویلیو ہو جائیں گے اپنی نظر میں. تو اپنی شخصیت کو اپنی کارکردگی کے ساتھ مت جوڑیں. ہاں میں امپورٹنٹ ہوں اس لیے نہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، بلکہ میں اس لیے امپورٹنٹ ہوں کہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں امپورٹنٹ ہوں. کام ہو یا نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کام نہیں ہوتا. دیکھیے جب آپ زندگی کے اندر کام کرتے ہیں تو بے شمار کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو پاتے، لیکن جب آپ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو جج کرنے لگتے ہیں تو آپ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں اپنی نگاہ میں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کام کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی ویلیو کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بولیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے. جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی سے ان کی ویلیو نہیں ہے تو وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ریلیکس رہتے ہیں اور وہ اس کام کو پھر مسلسل جاری رکھتے ہیں. اچھا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی سے ان کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کام جو چل رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اچھا اور پھر وہ اور پختہ ہو جاتے ہیں کہ لے بھائی اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہم سے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو جو آپ جانتے ہو اپنے آپ کو، اس کو آپ کارکردگی سے مت جانچیے. ٹھیک ہے، آپ بولیں میں امپورٹنٹ ہوں اس لیے کہ میں امپورٹنٹ ہوں، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہوں کہ میں نے یہ کام کیے ہیں. ذہن میں رکھیں آپ اگر آپ کام کی بنیاد پر اپنی اہمیت اپنی نگاہ میں بنائیں گے تو جب آپ سے کام نہیں ہو پائیں گے تو آپ کی جو اہمیت ہے اپنی نگاہ میں وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب کم ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ ڈی ویلیو ہوں گے، آپ مایوس ہوں گے اور آپ انہی کاموں کو جو آپ سے نہیں ہو پا رہے ان سے آپ اجتناب کرنا شروع کر دیں گے، بھاگنا شروع کر دیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ وہ کام کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا پائیں گے. اس لیے اپنی ویلیو کہ میں کس قدر اہم ہوں اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ میں کون سے کام میں نے انجام دیے ہیں، کون سی کارکردگی میں نے انجام دی ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں اس لیے کہ میں ایسا کہتا ہوں، میں ایسا خود کو سمجھتا ہوں. اپنے آپ کو اہم سمجھنے کے لیے تو بہت ساری دلائل آپ کے پاس ہونی چاہیے. سادہ سی بات یہ ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں اس لیے میں اہم ہوں. بالکل، جو لوگ اہم نہیں تھے وہ چلے گئے پیدائش کے مرحلے میں، جن کا انتقال ہو گیا وہ امپورٹنٹ نہیں تھے، خدا نے ان کو دنیا میں نہیں بھیجا. مجھے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے، میں صحت مند ہوں، میں عقل مند ہوں، میں ذہین ہوں، اس لیے میں امپورٹنٹ ہوں. میری ابھی اہمیت موجود ہے، میں اس اہمیت کو مان لوں کہ میں اس دنیا میں اگر ہوں تو میں اہم ہوں. اگر میں اہم نہیں ہوتا تو میں خدا کبھی بھی اس دنیا میں مجھے نہیں رکھتا. اس لیے کہ یہ دنیا خدا کی ہے، وہ اپنے کچھ پلان ہیں، اپنی کچھ چیزیں ہیں جو مجھ سے کروانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. اور جب اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے میں اس کا نمائندہ ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کے کسی چیز کو تکمیل کرنے کے لیے اور میرے اپنے امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں. تو میں اس کو فالو کروں، اس کو میں اسی وقت فالو کر پاؤں گا، اسی وقت کر پاؤں گا جب میں اپنی ذات کو اہم سمجھوں گا. اور اگر میں کہوں گا کہ میں تو غیر اہم ہوں تو دراصل میں ایک لحاظ سے یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ خدا نے مجھے دنیا میں بھیج کر غلطی کی ہے، نعوذ باللہ. میں تو اتنا اہم نہیں تھا، اس نے مجھے بھیج دیا خواہ مخواہ. اس رویے سے ہمیں فوراً جو ہے باہر نکل جانا چاہیے.